انکل آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں پیچھے بائکس اور ہیلمٹس کا خیال کون کا چوری ہو گئی تو؟ جناب یہ ہوندا ہے، یہاں پہ انشاءاللہ کوئی چیز چوری نہیں ہوگی. کیا بات ہے، جزاک اللہ. کیمرے سے مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی وہ تو ہم اوائڈ کریں گے خود بھی. باقی کوئی مسئلہ نہیں. اوکے. یہاں لوگ ابھی بھی رہتے ہیں؟ جی ہاں اسی اسٹائل میں رہتے ہیں؟ ہاں اسی کوئی 10 فیملیز اندر رہتی ہیں. اچھا یہ مسجد ہے؟ جی امام بارگاہ. اچھا علم نہیں، اچھا وہ اوپر لگا ہوا ہے. یہ ہمارا بٹر اسٹوریج ہے، اس کے اندر ہم مکھن اسٹور کرتے ہیں. اچھا یہ مکھن اسٹور کرنے کا سب سے قدیم اور سب سے بہترین طریقہ ہے. یہ شام کو مغرب کے فوراً بعد کے اندر سے لاک ہو جاتا. اوپر سے یہ جو چھوٹے سوراخ نظر آ رہے ہیں، یہاں سے پہرہ دار اس راستے کے اوپر نظر رکھتے تھے. آپ اندر تشریف لائیں. ابھی تو رائس کوئی نہیں. 7 چھوٹی چھوٹی قدیم مساجد ہیں. ان مساجد کے اوپر بہت خوبصورت ووڈ کارونگ کی گئی ہے. اس کارونگ کے اندر مختلف ادیان اور اقوام کی نشانیاں ثبت ہیں. تو اگر آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ایک مسجد وزٹ کرتے ہیں تو اس میں چند ایک نشانیاں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. بند کر کے پھر شارٹ فلم بنا کر 2 منٹ. اوپر سر بچا کے. تو جناب علی یہ میموریل مساجد ہے، یعنی ہر قبیلے نے اپنے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی. تو بہرحال ان مساجد کے اوپر یہ جو کارونگ کی گئی ہے، اس میں مختلف ادیان، یعنی اس میں ہندو مت کی، بدھ مت کی، آتش پرستوں کی، پھر آپ کے جا کے گریک، اٹالین، چائنیز، مختلف ادیان و اقوام کی نشانیاں ہیں. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور چند ایک موٹی موٹی نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ ایک سواسٹکا کی نشانی ہے. یہ ہندو مت میں انتہائی محترم نشانی ہے. ہندو برادری میں یہ امن اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، امن اور خوشحالی کی نشانی کیوں سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنسکرت زبان میں ایک لفظ لکھا گیا ہے، لکھائی سنسکرت زبان کی ہے، اور وہ جو لفظ ہے وہ گنیش دیوتا کا نام ہے. یہ لفظ گنیش لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو امن اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ 2 ایک جیسے پھول ہیں. یہ 2 ایک جیسے پھول ہیں. یہ جو پھول ہے یہ لوٹس کا جو پھول ہوتا ہے اس کی نشانی ہے. لوٹس کا پھول ہندو مت اور بدھ مت دونوں مذاہب میں انتہائی محترم سمجھا جاتا ہے. ہندو برادری کا عقیدہ ہے کہ جب گنیش چھوٹا بچہ تھا اس کو اس پھول کے اوپر رکھا جاتا تھا، جبکہ بدھ مت برادری کا عقیدہ ہے کہ مہاتما بدھ اسی پھول کے اوپر ہی پیدا ہوئے تھے، ان کی ماں نے اسے پھول کے اوپر جنم دیا تھا. اس لیے ہندو مت اور بدھ مت دونوں مذاہب میں یہ پھول انتہائی محترم سمجھا جاتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ راؤنڈ فگرز ہیں. تو 1 اور یہ 2 اور وہ سب سے آخر میں 3. یہ جو راؤنڈ فگر ہے یہ کوئی پھول نہیں بلکہ یہ ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ہے، ریاضی کا فارمولہ ہے، جسے فیبوناچی سکرول کہا جاتا ہے. فیبوناچی اٹلی کا ایک انتہائی مشہور و معروف ریاضی دان گزرے ہیں 1202 AD میں. یہ اس کا ایجاد کردہ فارمولہ ہے. یہ فارمولہ آج کے دور میں بھی مختلف چیزوں کے اندر مستعمل ہے. مثلاً آپ کے ٹیلیسکوپ کے اندر، آپ کے کیمرے کے اندر، آپ کے کمپیوٹر کے اندر، خصوصاً جو حضرات اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ بخوبی آگاہی رکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کی مندی اور تیزی کو ناپنے کے لیے جو فارمولہ استعمال ہوتا ہے، یہی فارمولہ آج کے دور میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو فیبوناچی سیکوینس، گولڈن سیکوینس اور گولڈن ریشوز بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک یو شیپ سائن ہے. یہ بھی ہمارے ہندو برادری میں ایک محترم نشانی ہے. ہندو برادری کے مذہبی لوگ سادھو حضرات اپنے پیشانی کے اوپر یہ یو شیپ نشان سفید روشنائی سے بناتے ہیں، جسے وشنو کی نشانی کہتے ہیں. وشنو بھی ایک دیوتا کا نام ہے. اس کے بعد یہ اس طرح کی جو کارونگ ہے یہ پارسی حضرات جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو پارسی حضرات اپنے آتش کدوں کے اوپر اس طرح کی کارونگ کیا کرتے ہیں.
اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے آگ کے جلنے کے اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی سب سے اوپر یہ جو چیزیں ہیں یہ شعلوں کی نشانیاں ہیں اور اس سے نیچے مختلف جو شکلیں بنی ہیں. جلتے ہوئے شعلوں کی طرف تھوڑا دھیان سے دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ شعلوں کے اندر اس طرح کی مختلف شکلیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں. تو یعنی انہوں نے آگ کے جلنے کے اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب ہم کسی چرچ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ انٹرنس میں ایک گھنٹی لٹکاتے ہیں. ہر داخل ہونے والا شخص وہ گھنٹی بجا کے اندر داخل ہوتا ہے. چرچ میں یا مندر میں؟ چرچ میں بھی مندر میں بھی, اچھا دونوں میں. تو یہاں پہ گھنٹی کی نشانی بنی ہے. تو یہ یہاں پہ ہندو برادری کے لوگ ایک سشوبھن نیزہ بناتے ہیں جسے ہندی میں ترشول کہا جاتا ہے. جی, ہندی میں ترشول کہتے ہیں, تو جبکہ انگریزی میں ٹرائیڈنٹ کہتے ہیں. تو جو طاقت کی نشانی سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے ایک ٹرائیڈنٹ کی نشانی بھی بنائی ہے. اس کے بعد یہاں پہ کافی سارے سن فلاور کے پھول بنے ہیں. یہاں پر بھی کافی سارے سن فلاور کے پھول ہیں. یہ ایک چائنیز پھول ہے جس کو چائنیز زبان میں تھاؤ خوا کہا جاتا ہے. یہاں پہ کچھ اڑتے ہوئے پرندوں کی نشانیاں ہیں اور یہاں پہ کچھ چائنیز سکے موجود ہیں. یہ بھی وہی سکہ ہے. تو قدیم زمانوں میں یہ انتہائی مشہور و معروف چائنیز سکہ تھا. اس کو چائنیز زبان میں تھنچانگ کہا جاتا ہے اور کورین زبان میں بھی اس کو تھنچانگ ہی کہتے ہیں. تو جس کے معنی سکے کے ہی ہیں. لیکن آج کل یہ ایک کسی چائنیز بینک کا لوگو ہے. میرے خیال میں HSBC کے نام سے بینک ہے. یہ اس بینک کا لوگو ہے. جی ہاں. تو اگر آپ لوگوں نے کوئی فوٹوگرافی کرنی ہے تو کر لیں, پھر آگے نکلتے ہیں. مسجد. میں نے کہا یہاں لائٹ ہے اندر دوبارہ جی نہیں, لائٹ نہیں. آپ بہتر جانتے ہیں جہاں پہ پانی بجلی گیس نہ ہو اسے پاکستان کہتے ہیں. یہ ہمارے عوام بھی سنے اور جو ہمیں ہانکتے ہیں نا وہ بھی سنے. یعنی اس زمانے کے گھر اس طرح کے ہوا کرتے تھے. یہ اسی وقت کا دیواریں یا جی 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 اسی وقت کا. یہ پرانے دیواریں ہیں. جی یہ اس طرح پتھر کی دیواریں بناتے تھے. اس کے اوپر یہ بالکل سادہ گارے کا پلستر کیا کرتے تھے. اس طرح کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ ویدر ریزسٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے اوپر سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا. تو ان کے دروازے بہت چھوٹے ہوتے تھے. وہ اس لیے کہ قدیم زمانوں میں یہ خطہ بہت ہی ٹھنڈا تھا. آج کل کے دور میں بھی موسم سرما میں یعنی دسمبر جنوری کے مہینوں میں رات کو جب آسمان صاف ہو جاتا ہے -15-16 تک ٹمپریچر گر جاتا ہے. اگر جبکہ آپ گلیشیئرز میلٹ ہو کے بہت پیچھے ریٹریٹ کر چکے ہیں, آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, گلوبل وارمنگ والا مسئلہ بھی ہے, ان تمام کے باوجود بھی -15-16 تک ٹمپریچر گر جاتا. اگر آج سے ہم 1400 سال پہلے کا سوچیں تو یہ جتنی بھی گلیشیئرز ہیں وہ بہت آگے تک پھیلے ہوئے تھے. آبادی بہت تھوڑی سی تھی. شاید اس زمانے میں اس خطے کے اندر کم سے کم -25-30 تک ٹمپریچر گرتا ہوگا. اس ٹمپریچر پہ انسان کے لیے زندہ رہنا آسان نہیں ہے, جبکہ ان کے تن پہ نہ صحیح طریقے سے پہننے کے لیے کپڑا تھا, نہ پاؤں میں جوتا تھا. اس طرح کی بے سر و سامانی کے عالم میں زندہ رہنا بہت مشکل تھا. اس لیے انہوں نے سوچا کہ بھائی چھوٹے دروازے بناؤ تاکہ کم سے کم سردی اندر داخل ہو. پھر اس طرح کے 3 دروازوں سے گزرنے کے بعد اپنے رہائشی کمرے تک پہنچ سکتے تھے.
फिल्म में चलें प्लीज. तो निचली 2 मंजिलों में सिर्फ अंदर से सीढ़ी है, यानी तीसरी मंजिल तक रसाई का जरिया है. इनका ऑपरेशनल सिस्टम ये तीसरी मंजिल है. बीच में उन्होंने 2 छोटी सी खिड़कियां बनाई हैं. उन पर दाएं बाएं 2 ट्रायंगल सुराख हैं. ये जो ट्रायंगल सुराख है दुश्मन को नज़र आए बगैर दुश्मन पर नज़र रखने के लिए. और जो ही दुश्मन उनके तीरों के इफेक्टिव रेंज में यानी कारगर रेंज में पहुंच जाता तो बीच की खिड़कियां खोल के वहाँ से दुश्मन को अपने तीरों का निशाना बना सकते थे. तो यही सिस्टम चारों अतराफ में हुआ करता था, यानी हर तरफ वो नज़र रख सकते थे. ये नाशपाती का दरख्त है? जी हाँ, ये नाशपाती का दरख्त है. वो पीछे सेब का दरख्त है, उसके पीछे ये बेरी का दरख्त है, उसके ऊपर ये अंगूर की बेल लगी है. ये इस वॉच टावर का एंट्रेंस है. उन्होंने इस एंट्रेंस को जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल बना रखा था कि खुदा न खास्ता कोई दुश्मन यहाँ तक भी पहुँच जाता है तो आसानी से अंदर घुस ना सके. तो मसलन अंदर कोई घुसना चाहे तो कैसे घुस जाएगा? एक पाँव यहाँ रखेगा, दोनों हाथ क्या पहुँचेंगे, पहले सर अंदर लेके जाएगा, बाद में टांगे. ऐसी सूरत हाल में अंदर एक अकेला बंदा भी अगर खड़ा हो, जो भी सर अंदर ले जाने की कोशिश करेगा उसके सर को बड़े आराम से चॉप कर सकता था. तो इसलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल बना रखा. फिर इसके ऊपर थोड़ा बड़ा दरवाज़ा बनाया, वो इसलिए कि खुदा न खास्ता दुश्मन के यहाँ पहुँचने की सूरत में वहाँ से उनके ऊपर वो पत्थर बरसा सकते थे, आग और गर्म एशेस फेंक सकते थे, उबलता हुआ तेल फेंक सकते थे. इस तरह की कार्रवाइयों के लिए वो वाला थोड़ा बड़ा रखा और ये थोड़ा सा मुश्किल बना रखा कि कोई दुश्मन अंदर आसानी से घुस ना सके. आए जनाब, थोड़ा आगे चलते हैं. छोटे रास्ते जी, कितना छोटा रास्ता है? इसमें क्या है? ये लोहे का लगा हुआ गटर सिस्टम है. जी जी, ये सिलेंडर सिस्टम है. ये कदीम ज़माने में जो जिसे आप सिल्क रूट करते हैं, ये वही वाला रास्ता है. तो ये हमारे दाएं जानिब आज से 20-25 साल पहले यहाँ कोई घर नहीं था. यहाँ पे खेत हुआ करते थे, लोग फसलें लगाते थे. अभी इस तरफ ये घर बन गए हैं और ये जो तारीखी रास्ता है ये तंगली में तब्दील हो गया. If you like the video, please don't forget to subscribe my YouTube channel, The Life on Two Wheels, for more upcoming videos. Thank you.